ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آل رسول، اہل البیت کی شان اور مدحت آج آپ کے سامنے قرآن و سنت سے بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو درود شریف عطا کیا، اس میں باقاعدہ طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی آل پر بھی درود پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک ہیں اصحاب پیغمبر اور ایک ہیں آل رسول۔ آل رسول وہ ہے جو اہل بیت ہیں، جو نبی علیہ السلام کی ذریت ہے، آپ کا گھرانہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اہل بیت کا نام کئی مقامات پر آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کی مدحت کو، شان کو باقاعدہ طور پہ بیان کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تجارت کی، پھر تجارت آپ کرتے رہے یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں آپ پر نبوت کا بوجھ ڈالا گیا، تو آپ تبلیغ کے لیے مکہ کی گلیوں میں، طائف کی وادیوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آپ نہ پھرے ہوں، ماریں کھائیں، گالیاں سنی۔ وہ 40 سال میں جو آپ کو صادق اور امین کہنے والے تھے، وہ آپ کو کاذب اور کاہن کہنے لگے، ساحر کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو نماز میں اوجری گردن پہ اور پشت پہ رکھ دی جاتی تھی، آپ کو گالیاں دی جاتی تھی۔ صحابہ آپ کے پاس جمع ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے میٹنگ کی ہے اور ہم نے میٹنگ کر کے یہ طے کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تو آپ کے گھر کا نظام چلتا تھا۔ جب سے ہمارے نبی نے تبلیغ کا آغاز کیا، امت کی فکر کا آغاز کیا، آپ نے بزنس چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا۔ اب آپ کے گھر کا نظام کیسے چلتا ہوگا؟ آپ کی 9 بیویاں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے نواسے نواسیاں ہیں، آپ کے فقراء صحابہ ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے عباس ابن عباس کو یا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا ہے، آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے گھر کا خرچہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، ہم ہر مہینے اتنا آپ کو دے دیں گے کہ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو پورا ہو جائے، آپ کے گھرانے کو پورا ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی لمحے اللہ نے قرآن اتارا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، تم میرے دنیا میں مجاہدوں کا صلہ دینا چاہتے ہو، تمہیں میرے طائف کے پتھر یاد ہیں، تمہیں میرے غار ہرا، غار سور کی وہ مشقتیں یاد ہیں، تمہیں میرے مکہ کی گلیوں میں وہ گالیاں سننا، وہ تبلیغ کرنا، بازار عکاظ میں جا کر اس طرح بڑے بڑے سرداروں کو تبلیغ کرنا، پھر رستے میں کانٹے بچھا دینا، پھر کوڑا پھینک دینا، میری ایک ایک تکلیف اگر تمہیں یاد ہے تو میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، تم سے پیسہ نہیں مانگتا، سونا چاندی نہیں مانگتا، میں تم سے ساری قربانیوں کا ایک صلہ مانگتا ہوں۔ مجھے دولت نہ دو، مجھے سونا نہ دو، مجھے چاندی نہ دو، مجھے ریال درہم نہ دو، مجھ محمد سے اگر تم محبت کرتے ہو، میری قربانیوں کو یاد رکھتے ہو، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ دینا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، میرے اہل بیت سے۔ اگر تمہیں محمد عربی کی قربانیاں یاد ہیں، اگر تم اپنے نبی کے احسانات مانگتے ہو، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں، تو کیا کرنا؟ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا۔ یہ صلہ ہے محمد عربی کا، یہ صلہ ہے میری قربانیوں کا
کہ تم مجھ سے اور میرے صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے، قرآن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے چلے طائف سے، حنین کے بعد آپ پہنچے مکہ اور مدینہ میں، ایک پانی چھوٹا سا تالاب ہے، خم کہا جاتا ہے اسے، وہاں آپ کھڑے ہوئے، آپ نے بڑا خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے بعد۔ وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انی تارک فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے، اور موطا امام مالک کے الفاظ الگ ہیں لیکن الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ فرمایا انی تارک فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چونکہ اس کے چند ہفتوں کے بعد ہمارے نبی ہم سے جدا ہو گئے اور آپ نے حج کیا، اس کے بعد مقام خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا انی تارک فیکم امرین لن تضلوا وان اتبعتموہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ صحابہ متوجہ ہو گئے کہ سرکار دو عالم محمد عربی وہ دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ دو چیزیں کون سی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا وہما کتاب اللہ وعطرتی واہل البیت، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میرے اہل بیت ہیں۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، میری عطرت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے گا، چونکہ صحابہ و اہل البیت یہ کل ایمان کا جز ہیں، اہل بیت کو خاص طور پہ یہاں آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں کہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تلقین فرمائی۔ جو موطا امام مالک میں الفاظ ہیں وہ فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین عربی میں اس کو کہتے ہیں جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ گھر سے جاتے ہیں، آپ کنڈی لگاتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ایک ہفتے کے لیے کہیں جا رہا ہوں، ایک مہینے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ گھر میں گولڈ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ آپ گھر میں پیسہ رکھ کے جائیں گے؟ آپ فرنیچر چھوڑ جائیں گے، ہر چیز چھوڑ جائیں گے، لیکن قیمتی چیز یا بینک کے لاکر میں یا کسی اپنے خاص بندے کے پاس چھوڑ کے جائیں گے، بااعتماد کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین وہ قیمتی چیزیں ہیں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، یہ دو چیزیں وہ ہیں جو میں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث دائلمی کی، اس میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لا يدخل الایمان قلب رجل الا ابغضہ اللہ الا ابغض اہل البیت، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے قلب میں، کسی بندے کے دل میں ایمان نہیں داخل کرتا جس کے دل کے اندر میرے اہل بیت کا بغض ہوتا ہے۔ اہل بیت کا بغض، الا ادخلہ من مات الا ادخلہ اللہ النار، اگر وہ اسی بغض میں مر گیا تو سیدھا دوزخ میں چلا جائے گا، یہ حدیث میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طبرانی کی روایت پوری، آپ اس میں حدیث پوری چلتی آ رہی ہے، وہاں اس جگہ پہنچ کے آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، وہی خطبے کا انداز جو ہے آپ اسی طرح ارشاد فرما رہے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، انی فرۃ و انی اوصیکم اہل البیت بعطرتی خیرا و انی اوصیکم، پہلے فرمایا انی فرۃ، میں آگے چلا جاؤں گا، میں آگے چلا جاؤں گا، و انی اوصیکم یعنی میں تو چلا جاؤں گا، و انی اوصیکم لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اہل البیت خیرا، کہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا،
وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم مجھ سے حوض میں آ کے مل لو گے، حوض کوثر پہ۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ حوض کوثر پہ رسول اللہ کے ساتھ مل لیں تو یہ حدیث بتاتی ہے معجم طبرانی کی کہ آپ نے فرمایا کہ تم میرے اہل بیت کا ذکر خیر کرنا، میرے آل رسول کا تذکرہ بار بار کرنا، اہل بیت کی شان کو بیان کرنا، تم یہ کام کرو گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہوگے۔ اب آپ دیکھیے روایات بیشم۔ پھر آپ نے اگلی حدیث بیہقی کی، آپ ارشاد فرماتے ہیں قال علیہ الصلوۃ والسلام خیرکم وخیرکم لأہلی من بعدی، اے لوگو تم میں سب سے بہترین وہ میں ہے جو میرے بعد میرے خاندان کا ذکر خیر سے کرے گا، یعنی تم میں بہترین وہ ہے جو میرے خاندان کا ذکر، میرے اہل بیت کا ذکر بہترین انداز میں کرے گا، وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ اس زمین پر سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اہل بیت کی شان کو بیان کرنے والا ہے، جو کہ آپ اپنے گھرانے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر دوسری روایت آپ دیکھیے کہ آپ جم الفوائد حدیث کی بڑی کتاب ہے، اور دو حدیثیں، ایک الصحابہ کالنجوم، ایک صحابہ کو آسمان کے ستارے کہا، اس پر الگ ہماری تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں آپ علیہ السلام نے ارشاد کیا فرمایا کہ النجوم امان لأہل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب اہل السماء، آپ نے فرمایا اے لوگو یہ جو ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں آسمان پر، یہ آسمان کی رونق ہے، یہ آسمان کا امن ہے، یہ آسمان کی خوبصورتی ہے، یعنی ستارہ جو ہے یہ آسمان کی خوبصورتی ہے، آسمان کا امن ہے۔ جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ستارہ نہ ہو تو آپ کو آسمان تاریک اندھیرا گپ نظر آئے گا، کوئی رونق نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں۔ گویا کہ آسمان کا امن، یعنی جو آپ کو روشنی ملتی ہے وہ امن کیوں کہا، امن کا لفظ کیوں کہا کہ روشنی میں آپ چوریوں سے، ڈکیتیوں سے، ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ جب اندھیرا گپ ہو جائے تو نقب لگا سکتا ہے چور، ڈاکو، کوئی بھی۔ ایمان کا ڈاکو الگ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، اور ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاء، جب آسمان کے ستارے چلے جاتے ہیں آسمان کی رونق چلی جاتی ہے یہ بات۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اب میرے اہل بیت کو پہچانو، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلِ الْأَرْضِ، آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت جیسے وہ آسمان کے ستارے اہل بیت کو نہیں کہا، چونکہ پہلے صحابہ کو ستارے کہہ چکے تھے نا، وہ تو الگ ہمارا بیان ہوگا۔ اب آپ نے یہاں اہل بیت کا ذکر ستاروں سے نہیں کیا، آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلِ الْأَرْضِ، میرے اہل بیت زمین کا امن ہے، زمین کی رونق ہے، اور اگر یہ چلے جائیں گے تو تمہاری دنیا بے آباد ہو جائے گی۔ گویا کہ تمہارے دل سے اگر، زمین سے کہہ کر بتایا، تمہارے دل سے اگر اہل بیت کی محبت نکل گئی، اہل بیت کی شان نکل گئی، اہل بیت کا تذکرہ نکل گیا، تمہاری دنیا بے آباد ہو جائے گی۔ یہاں اہل الارض کہہ کے بتایا دنیا برباد ہو جائے گی، یہاں آخرت کا لفظ نہیں بولا، چونکہ تم دنیا میں بھی بے آباد ہوگے، دنیا میں بھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ اہل بیت کی شان بیان کرنے میں دنیا کی بھی خوشحالی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث یہ بھی طبرانی کے اندر موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ یہ روایت جو ہے یہ ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو حدیث کے ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس میں پہلے الفاظ یہ ہیں کہ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح،
یہاں کے بعد آپ نے فرمایا کہ من رقیبہ سلیمہ ومن تخلف غرقہ. اب دو الفاظ دو صحابہ سے، لیکن معانی تقریباً ایک ہیں. دو روایتیں، ایک میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال وہ نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جیسے کشتی نوح تھی ایسے میرے اہل بیت کی مثال ہے. اب کشتی نوح مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ کشتی نوح پر جو سوار ہوا وہ بچا، اس کو نجات ملی. جو سوار نہیں ہوا اس کو نجات نہیں ملی. اب یہاں آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل بیت کی محبت ایسی ہے کہ یہ جس کو مل جاتی ہے وہ تر جاتا ہے، نجات ہو جاتی ہے. اور جو اہل بیت کے بغض رکھتا ہے دل کے اندر، اللہ اس کو دنیا میں ہدایت کی کشتی سے اتار دیتے ہیں، اللہ اسے گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب یہ ایک جگہ فرمایا کہ من رقیبہ، جو اس پہ سوار ہو گیا، سلیمہ، وہ سلامتی پائے گا. نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا، اور جس نے چھوڑا اس کو وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. اور یہاں بتایا جس نے اہل بیت کو پکڑ لیا، جس نے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کی عظمت کو، ان کی مدحت کو، ان کی شان کو، ان کے تذکرے کو، ان کے چرچے کو، ان کے ذکر کو، اللہ نے اس کو عزت کی عروج تک زندہ رکھا، نجات دی. اور جس نے اہل بیت کی شان کو چھوڑ دیا، اللہ نے اسے کھائیوں میں گرا دیا، ذلیل کر دیا، پست کر دیا. پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، یہ دیلمی کی روایت ہے، امام بیہقی بھی اس کو لائے، فرمایا قال علیہ الصلوۃ والسلام والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا فقلت یا رسول اللہ وان صام وصلی، قال علیہ الصلوۃ والسلام وان صام وصلی وزعم انہ مسلم او قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو آدمی میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ زعم انہ مسلم، وہ چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھے، لیکن دل میں صحابہ کا یا اہل بیت کا بغض ہوگا، وہ قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا. اب یہ الفاظ کتنے سخت ہیں. پھر آپ نے فرمایا، یہ بھی طبرانی کے اندر روایت آئی، آپ نے فرمایا قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو انسان احب اہل البیت یوم خیر من عبادت السنہ، کہ جو آدمی ایک دن میرے اہل بیت سے محبت میں گزارتا ہے وہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک دن، آج آپ اہل بیت کی شان سن رہے ہیں، میں اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. اور پھر اگلا جملہ یہاں اختتام نہیں کیا، فرمایا وَمَاتَ دَخَلَ جنہ، وہ اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا. سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں. اب روایات اتنی ہیں، آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم، امام ترمذی لائے حدیث، ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو 3 ادب سکھاؤ. پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 ادب کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ. یہی وجہ ہے امام نسائی ہوں اہل بیت کے لیے کتاب لکھ دی شان اہل بیت پر، یہاں تک کہ امام شافعی نے اہل بیت کی شان میں ہر جگہ بار بار تذکرہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ امام نسائی کی وہ شان اہل بیت کتاب دیکھ کر آپ پہ رفض کا فتویٰ لگا کر
آپ کو دمشق کی مرکزی مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح امام شافعی کو شان اہل بیت کثرت سے بیان کرنے کی وجہ سے رفض کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا لوگو تم سارے مل کر مجھ پہ رفض کا فتویٰ لگا دو، لیکن میں اہل بیت کی شان اس لیے بیان کروں گا لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، اگر یہ اہل بیت کی شان بیان کرنا رفض ہے تو ساری کائنات جن و انس سن لو میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ اہل بیت کی شان تو رفض ہے ہی نہیں، صحابہ کی تنقیص کرنا رفض ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنا تو ایمان ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے ہمیں درود سکھایا، درود شریف وہ پڑھایا۔ بخاری کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، آپ پر کیسے درود پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم مجھ پر بھی درود پڑھو اور میری اولاد پر بھی۔ اب دیکھیے کہ اولاد رسول کا ذکر کرنا یہ حضور کے دل کو تسکین دینا ہے یا نہیں؟ آج کسی کے بچے کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے بچے کو، نواسے کو، پوتے کو، بیٹے کو، بیٹی کو آپ پیار کریں، کوئی ٹافی دے دیں تو وہ بندہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے، اور جو رسول اللہ کے اہل بیت کا ذکر کرے گا اس سے رسول اللہ خوش ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے ہم اہل بیت کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں۔ ہم تو اہل بیت کی شان کو برملا، آج کمزوری آئی ہے سنیت میں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اہل بیت کی شان میں بھی تھوڑی سی کنجوسی کرتے ہیں، اور کوئی ایک طبقہ ایسا امت کے اندر داخل ہونے لگا وہ تو صحابہ کو مانتا نہیں، صحابہ کی شان ہی بیان نہیں کرتا، وہ صرف اہل بیت کا نام لیتا ہے۔ اور ہمارا سنی اہل بیت کا اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ یہ کسی اور کے پاس ہیں، جی کوئی اور جو ذکر کرتا ہے، نہیں۔ اب کشمیر پہ قبضہ کسی کا ہے تو ہم کشمیر کا نام ہی نہ لیں، قبضہ نام سے کسی نے کیا ہوا ہے لیکن کشمیر کس کا ہے؟ ہمارا ہے نا۔ قبضہ بشک دشمن کا ہے لیکن ہے تو ہمارا کشمیر، اب ہم کشمیر کا نام ہی نہ لیں، جی قبضہ اس نے کیا ہوا ہے، وہ نام لیتا ہے کشمیر کا۔ اہل بیت امت کے ہیں، اور جو اہل بیت کی شان بیان کرے گا اللہ اس کو نجات دے دے گا، وہ نجات میں چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں 13 مقامات پر مختلف انداز میں اہل بیت کا ذکر آیا ہے۔ اب ایک سوال ہے